لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم حبيب إله العالمين المخاطب بطه وياسين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المحكم وقرآنه المتقن وقوله أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. اکثر پیرنٹس پریشان رہتے ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے، اور ایک سوال شاید سب کے ذہنوں میں ہو، یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو مذہبی گرانے ہوتے ہیں، خاص طور پر کہ باپ جو ہے وہ حلال حرام کا خیال رکھنے والا، نمازی، مسجدی، متقی، پرہیزگار، ماں باحیا، عفت، پردے والی، حجاب والی، لیکن اولاد بگڑی ہوئی نکلتی ہے، ایسا دیکھنے کو ملتا ہے۔ ماں باپ نمازی، بچہ نماز نہیں پڑھتا، ماں باپ مسجد والے لیکن بچہ مسجد والا نہیں نکلتا ایسا۔ البتہ ذہن میں رہے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اولاد کی تربیت کا تنہا عامل اور فیکٹر وہ پیرنٹس ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو انوالو ہوتے ہیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ اگر تنہا فیکٹر والدین ہوتے ہیں تو پھر انبیاء اور اولیاء بعض ایسے آپ کو ملیں گے تاریخ کے اندر، پھر ان کی اولاد صحیح ہونی چاہیے تھی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے قابل، وہ قاتل نکلا، نبی کا بیٹا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا۔ اسی طرح امام ہادی کا بیٹا جعفر کذاب، امام حسن العسکری علیہ السلام کے بھائی، اس نے امام زمانہ کی امامت کا انکار کیا۔ امام ہادی کا بیٹا۔ اب یہ انبیاء اور اولیاء ائمہ، انہوں نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے نا اپنے بچوں کی تربیت کے اندر۔ تو پیرنٹس جو ہیں وہ تنہا فیکٹر نہیں ہیں بچوں کی تربیت کے اندر، اور بھی بہت سارے عوامل ہیں جو مل کے بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ دیکھیں، بچہ جب 4، 5، 6، 7 سال کی ایج کا جب ہوتا ہے
تو اس ایج میں بچہ تقلید کرتا ہے. یہ ایج بچوں کے تقلید کرنے کی ایج ہے. اور ان بچوں کا مرجع تقلید کون ہے اس ایج میں؟ ماں باپ ہے. مرجع تقلید بچوں کے ماں باپ ہیں. اب آپ کہیں گے مولانا آج تو آپ نے والدین کو مرجع تقلید بھی بنا دیا. میں نے تو والدین کو صرف مرجع تقلید بنا دیا ہے. اللہ والدین کو رب کہہ کر خطاب کرتا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. تو ماں باپ کا مقام بہت اونچا ہے، بلند ہے. تو اس ایج کے اندر بچے تقلید کرنا شروع کرتے ہیں. ماں باپ جیسا بولتے ہیں ویسا بولنا شروع کرتے ہیں، جیسا اٹھتے ہیں ویسا اٹھنا شروع کرتے ہیں، بیٹھنا شروع کرتے ہیں، چلنا شروع کرتے ہیں، جیسا پہنتے ہیں ویسا پہننا شروع کرتے ہیں. جو ایکٹ پیرنٹس کریں گے وہ بچے کوشش کرتے ہیں کسی طرح اسی کو دہرائیں، کر کے دکھائیں. ماں اگر حجاب کرتی ہیں تو بچی اگر ہیں تو وہ بھی اپنے سر کو ڈھانپنے کی کوشش کرے گی کسی چیز سے. اچھا، یہ چیزیں دیکھ کے اکثر پیرنٹ خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ جی واہ، بچے تو ہمارے بڑے اچھے ہیں. باپ نماز کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، ساتھ میں بچے بھی کھڑا ہو رہے ہیں. اب باپ کا رخ قبلے کی طرف ہے، بچے کا رخ اس طرف ہے. ایسا ہوتا ہے نا گھروں کے اندر اکثر. تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جی بچہ ہمارا بڑا اچھا الحمدللہ. ماں حجاب کرتی ہے، بچی بھی سر پہ دوپٹہ لیتی ہیں، بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری بچی حجاب کر رہی ہے. جی خوش ہونے کا ٹائم نہیں ہے. ابھی تو آپ نے اس کی کوئی تربیت کی ہی نہیں ہے. یہ تو بچے نے خود سیکھی ہے، اور وہ بھی تقلید کر کے سیکھی ہے. آپ نے تو ابھی تک کچھ سکھایا نہیں ہے اسے. یہ تو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی صبر کرے، ٹھہرے، رکے. تو اس ایج میں بچے تقلید کرتے ہیں. اچھا، بچے کیوں تقلید کرتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، کیا ریزن ہے؟ کیونکہ بچوں کو پیرنٹس سے پیار اور محبت ہوتا ہے. اس لیے پیرنٹس جو کریں گے اس سے بھی بچوں کو پیار اور محبت ہوتا ہے. لہذا جو پیرنٹس کرتے ہیں وہ بچے دہرانا شروع کرتے ہیں اس پیار اور محبت کی وجہ سے. یہ مین فیکٹر ہے اس تقلید کا. لہذا ہم نے اگر اپنی لائف کے اندر اس تقلید والی ایج میں جو تقریباً 3-4 سال سے لے کے آگے 7-8-9 سال تک چلتی ہیں، اس کے بعد یہ بچہ تقلید کے مرحلے سے نکلتا ہے، سمجھنے لگتا ہے، خود نئی چیزیں انٹر ہوتی ہیں. تو اس دوران اکثر ہم بچوں کو ایک چیز سکھاتے ہیں. وہ کیا سکھاتے ہیں؟ کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے اس پر عمل کرو. اور باپ اپنے عمل کے ذریعے دکھاتا ہے کہ مجھے کون سی چیز اچھی لگ رہی ہے. باپ اپنے عمل کے ذریعے دکھاتا ہے مجھے نماز اچھی لگتی ہے، مجھے روزہ رکھنا اچھا لگتا ہے، مجھے مسجد جانا اچھا لگتا ہے، مجھے مجلسوں میں جانا اچھا لگتا ہے. ماں اپنے عمل کے ذریعے بتاتی ہے مجھے حجاب اچھا لگتا ہے. جو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ ہم ایک ایک کر کے اپنے بچوں کو بتاتے ہیں. کیونکہ جب تک اچھی نہ لگے تو بندہ عمل نہیں کرتا. ایک چیز اچھی نہ لگے تو کوئی اس پر عمل نہیں کرتا. اب اگر ہم بغیر بریک لگائے بچوں کے سامنے کچھ بھی کرتے رہیں، مثلا بچوں کے سامنے میوزک سنیں، بچوں کے سامنے نامناسب فلم دیکھیں، ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کے سامنے نامحرم سے ملے، نامحرموں کے سامنے بے حجاب آ جائیں،
بچہ اپنے لاشعور کے اندر بٹھاتا ہے یہ ساری چیزیں میرے ماں باپ کو اچھی لگتی ہیں. جو نقطہ سمجھانا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ، لاشعور کے اندر بچے کے آٹومیٹکلی یہ بات جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں میرے ماں باپ کو اچھی لگتی ہیں. اور پھر جب وہ تقلید کے مرحلے سے نکلتا ہے بچہ یا بچی، تو پھر وہ بھی وہیں کرنے لگتا ہے. اس وقت اگر پیرنٹس روکیں گے، ٹوکیں گے بچے کو، تو بچہ مڑ کے کہے گا کہ آپ نے تو مجھے جو اچھا لگے اس پر عمل کرنا سکھایا. آپ نے تو مجھے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ مثلا فلاں چیز نہیں کرنے والی ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں جو ظاہراً آپ کے دل کو اچھی لگتی ہیں، ہوا و ہوس کی بیس پر، وہ کرنے والی نہیں ہوتی. انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندنا ہوتا ہے. آپ نے پاؤں کے نیچے روندنا مجھے نہیں سکھایا، نہیں سکھایا. اب نئی چیزیں انٹر ہو جائیں گی بچے کے اندر، کیونکہ تقلید کے مرحلے سے نکلا ہے یہ بچہ. نئی چیزیں انٹر ہو جائیں گی. مثلا بچے کو اچھا لگنے لگے گا لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بات کرنا. اچھا لگنا لگے گا بچے کو جا کے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا، گیمز کھیلنا وغیرہ وغیرہ. اور بہت ساری چیزیں اس بچے کی لائف کے اندر انٹر ہو جائیں گی. اس وقت اگر آپ نے روکا، بچہ نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے لاشعور کے اندر آپ نے پہلے سے ایک چیز فیڈ کر لی ہے کہ جو اچھی لگے آپ نے کرنا ہے. اب آپ کو وہ چیزیں اچھی لگتی ہے، نماز روزہ مسجد، مجھے یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، آپ وہ کریں میں یہ کرتا ہوں. بچوں کو بریک لگانا سکھائیں. دیکھو تربیت ہمیشہ کہنے سے نہیں ہوتی، ایکٹ کرنے سے نہیں ہوتی. کبھی بہت ساری چیزوں سے رکنا بھی ہوتا ہے، بریک لگانا بھی ہوتا ہے. اگر ہم اپنے گھروں کے اندر یہ تقلیدی جو ایج ہے، یہ بہت اہم ہے بچوں کی تربیت کے لیے. اس ایج کے اندر اگر ہم نے بریک لگانا سیکھا تو یہ پوری زندگی یہ بریک لگاتا جائے گا. میں مثال کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں مثلا صبح گھر سے نکلتے ہوئے باپ نے ماں سے کہا کہ آج رات مہمان آنے والے ہیں. اتنا کہہ کے چلا گیا، آفس نکل گیا. اب بچہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. کیا دیکھ رہا ہے؟ بچہ بیٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ ماما گھر صاف کر رہی ہے، چیزیں ٹھیک کر رہی ہے، مہمان آ رہے ہیں. پھر جا کے اس نے سودا لے کے آیا ہے، بچہ یہ دیکھتا ہے. پھر کھانے بناتی ہیں، ساری چیزیں صبح سے شام تک وہ گھر کے اندر لگی رہتی ہے. اچھا بچہ یہ سارا دیکھتا ہے کہ ماما صبح سے مصروف ہے، بڑی زحمت اٹھا رہی ہے، بہت تھکی ہوئی ہے ماما نے، بہت کام کیا ہے ماما نے. یہ ساری چیزیں بچہ دیکھتا ہے. اب شام کو باپ آتا ہے، آفس میں کسی سے لڑائی جھگڑا، لین دین کا مسئلہ، ٹیمپریچر ہائی، گھر کے اندر آتے کے ساتھ ہی غصہ اتارنا شروع کرتا ہے. بچہ جو بیٹھ کے صبح سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کیا کہے گا؟ وہ اپنے دل میں کہے گا یہ میرا بابا کتنا ظالم ہے، یہ میری ماں صبح سے لے کے اب تک اتنی زحمت اٹھا رہی ہے، آتے کے ساتھ سارا غصہ. اب بچہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اپنی ماں سے؟ اپنی ماں کو حق دیتا ہے بچہ اپنی جگہ پہ، اینالائز کرتا ہے بچہ بیٹھ کے. اپنی ماں کو بچہ حق دیتا ہے کہ ماں کو بھی چاہیے جوابی وار کرے، جوابی وار کرے. میں صبح سے لے کے اب تک جو ہے وہ زحمت اٹھا رہی ہوں، بجائے اس کے کہ آپ آئے ہیں میرا شکریہ ادا کریں، اپنا غصہ میرے اوپر اتاریں. بچہ
اپنے اندر یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میری ماں کا ایسا ری ایکشن ہونا چاہیے، کیونکہ بچہ صبح سے شام تک دیکھ رہا ہوتا. لیکن یہاں پہ اگر ماں بریک لگائے، جوابی وار نہ کرے، ماں یہاں پہ بریک لگائے، خاموش ہو جائے، جا کے پانی لا کے اپنے شوہر کے ہاتھ میں دے، کہیں کسی بھوک لگی ہے تو کچھ لاؤں گی کھانے کو، کچھ نہ کہے، اور پھر باپ کے باہر جانے کے بعد بیٹے کے پاس آئے اور آ کے ماں یہ کہے کہ بیٹا باپ دل کا برا نہیں ہے، وہ جاب پہ جاتا ہے، آفس میں جاتا ہے، ہزاروں لوگوں سے ملتا ہے، سینکڑوں لوگوں سے ملتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے. تو آ کے ایسی ایک دو باتیں انہوں نے کی. ماں کا یہ بیہیویئر ایک بچے کے لیے 1000 درس اخلاق سے اس کا اثر زیادہ ہے. بچہ یہاں نئی چیز سیکھ لیتا ہے. نئی چیز کیا سیکھتا ہے کہ نہیں، بہت ساری چیزیں جو آپ کو اچھی اگر لگتی ہوں تو بسا اوقات وہ کرنے والی نہیں ہوتی ہے. ماں اپنے عمل کے ذریعے کر کے دکھاتی. اسی طرح مثلاً واک کے لیے نکلے ہیں، اب باپ اپنے بچے کو لے کے نکلتا ہے واک کے لیے، سڑک کے کنارے جا رہے ہیں، بارش ہوئی ہے، مثلاً سڑکوں میں جگہ جگہ کھڈے ہیں، ابھی جا رہے ہیں، بچے کا ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں، آگے سے ایک گاڑی بہت تیز آتی ہے، اس کھڈے میں سے گزرتی ہیں اور پانی سارا آ کے مثلاً باپ کے اوپر گر جاتا. بچہ یہاں پہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کیا والد صاحب بھی ری ایکشن میں 2-3 سنائیں اس کو، یہ ڈرائیونگ کرنے کا کون سا طریقہ ہے، کیا ہے، آہستہ کیوں نہیں چلاتے، آنکھیں نہیں ہیں، یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے بچہ. لیکن یہاں پر باپ گزر جائے کچھ کہے بغیر، باپ اگر نکل جائے وہاں سے اور بیٹے سے کہیں، شاید اسے نظر نہ آ گیا ہوگا کہ یہاں پہ کھڈا تھا، پانی جمع تھا، جان بوجھ کے نہیں کیا ہے اس نے. یہ بات اگر باپ کہیں تو یہ باپ کا یہ بیہیویئر ایک بچے کے لیے 1000 درس اخلاق سے اس کا اثر اوپر ہے. بچہ یہاں بہت کچھ سیکھتا ہے، نئی چیز سیکھتا ہے. بچہ کہتا ہے لائف میں بریک لگانی ہوتی ہے، اگر ہم بریک نہیں لگائیں گے ٹکراؤ ہوگا، ٹکراؤ کے نتیجے میں حادثہ ہوگا، حادثے کے نتیجے میں کسی کی جان جائے گی، گھر خراب ہو جائے گا، طلاقیں ہو جائیں گی، مسائل کھڑے ہو جائیں. تو بچوں کی تربیت اگر آپ نے کرنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ بریک لگانا سیکھیں اپنے گھروں کے اندر. آپ بریک لگانا سیکھیں گے تو بچے بھی آٹومیٹکلی بریک لگانا سیکھیں گے. یہ ایتھکس، اخلاق، اچھے رویے، یہ پڑھنے سے یہ اچھے رویے نہیں بنتے. شہید بہشتی انہوں نے اپنی یادداشتوں کے اندر لکھا ہے، انہوں نے امام خمینی سے سوال کیا کہ آپ جب جوان تھے تو آپ کس کے درس اخلاق میں جاتے تھے، کس مجتہد کے، مرجع تقلید کے، آیت اللہ کے درس خارج میں جاتے تھے، اخلاقی درس لیتے تھے؟ تو امام خمینی نے جواب دیا کہ ہم کسی کے درس اخلاق میں نہیں جاتے تھے، کوئی درس اخلاق دیتا ہی نہیں تھا اس وقت. اچھے لوگوں کے اچھے اعمال دیکھتے تھے اور درس لیتے تھے. اچھے لوگوں کے اچھے اعمال دیکھ کے درس لیتے تھے. یہ آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری، مؤسس حوزہ علمیہ قوم، بہت بڑی شخصیت ہیں. اس زمانے میں قوم کی گلیاں کچی تھی، پکی نہیں تھی، مٹی والی گلیاں تھی. جب بارش ہوتی تھی تو کیچڑ ہو جاتا تھا.
ایک طالب علم، دینی طالب علم، درس کے لیے نکلا اپنے گھر سے، آگے کیچڑ میں پھنس گیا، پاؤں پھنس گیا اس کا. اس نے پاؤں باہر نکالا، جوتا اندر رہ گیا، پاؤں باہر آ گیا، ایک جوتا پھنس گیا کیچڑ کے اندر. اب ایک پاؤں اس کا اوپر ہے، ایک پاؤں نیچے ہے. وہ ایک پاؤں کے سہارے آ کے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا. اب سوچتا رہا کیا کروں، اس کیچڑ میں اتروں تو گندا ہو جاؤں گا، پھر اس گندگی کے ساتھ دھوؤں کہاں، درس کے لیے جانا ہے، درس بھی حرم حضرت معصومہ کے اندر درس کے لیے جانا ہے، ادھر درس ہوا کرتے تھے اس زمانے میں. حیران و پریشان یہ ایسے ہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھتا ہے. اتنے میں ساتھ میں مسجد تھی، اس مسجد سے ایک درس دے کے آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری نکلتے، آگے آتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک طالب علم کھڑا ہے، ایک پاؤں اوپر ہے ایک پاؤں نیچے ہے. سمجھ گیا کہ کیا ماجرا. کہتے ہیں کہ اپنے دونوں جوتے اتارے، اس کے سامنے رکھے، کہا کہ بیٹا یہ میرے جوتے پہنو اور نکلو درس کے لیے. پھر اپنے پانچے اوپر کر کے اس کیچڑ میں اترا، جوتا نکالا، اور طالب علم کہنے لگا کہ آغا جان میں خود ہی کچھ کر لوں گا، آپ نہ اترے ادھر بیچ میں. کہنے لگا میرا گھر ادھر ہی ہے، اتار لوں گا، جا کے دھو لوں گا، تمہارا درس سے چلے جاؤ. اپنے جوتے اتار کے سامنے رکھے. مراجع تقلید ہمارے ایسے تھے، ایسے رویوں کے مالک تھے. امام خمینی کہتے ہیں ہم کسی کے درس اخلاق میں درس اخلاق ہوتا ہی نہیں تھا. اچھے لوگوں کے اچھے رویوں سے ہم درس لیتے تھے. یہ جو علامہ طباطبائی ہے صاحب المیزان، اتنی بڑی خدمت کی ہے، تفسیر المیزان لکھی ہے، اور بہت بڑے فقیہ، عارف، مجتہد. کہتے ہیں گلی سے جا رہے تھے، ایک لڑکا سائیکل پہ سوار ہو کے آ کے مارا آیت اللہ علامہ محمد حسین طباطبائی. بوڑھا آدمی گر گیا نیچے. اب بجائے اس کے کہ اتر کے وہ بچہ اس علامہ کو اٹھائے، کہتا ہے کہ انکل آنکھیں نہیں ہیں آپ کی، نظر نہیں آتا آپ کو؟ تو علامہ طباطبائی کہتے ہیں اٹھے، اور اٹھنے کے بعد کہا بیٹا آپ کو کچھ تو نہیں ہو گیا نا؟ انشاءاللہ میری بھی آنکھیں کھل جائیں گی، خدا میری بھی آنکھیں کھول دے گا. یہ رویے سکھاتے ہیں. ایسے ہوتی ہے تربیت، اس طرح تربیت ہوتی ہے. گھروں کے اندر نامحرم آئیں اور ماں بغیر حجاب کے ان کے سامنے آئے، ہاتھ ملائیں، پھر آپ توقع رکھیں گے بعد میں بچی سے کہ حجاب والی ہو جائے گی. بچوں کے سامنے لڑائیاں جھگڑے ہوتے رہیں، بچے دیکھتے رہیں، اور پھر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ کل کو آپ کے بچے بڑے ہو جائیں گے، شادیاں کریں گے تو وہ بڑے شریف نکلیں گے. رویے اپنے رویوں سے سکھائے. جب یہ آیت نازل ہو گئی نا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خطاب بھی ایمان والوں سے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو جابر بن عبداللہ انصاری رسول اللہ کی خدمت میں آ گئے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ پہلا حصہ تو سمجھ آتا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، لیکن دوسرا حصہ سمجھ نہیں آ رہا. پہلے حصے میں اگر ہم واجبات پر عمل کریں، محرمات کو ترک کریں تو جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے. فیملی کو کیسے بچائے جہنم کی آگ سے؟ رسول اللہ نے فرمایا اعملوا الخیر، اچھا کر کے دکھاؤ، اچھا کر کے دکھاؤ. اپنی فیملی کے سامنے اچھا کر کے دکھاؤ گے، فیملی آٹومیٹکلی اچھی ہو جائے گی. اچھی ہو جائے گی تو جہنم کی آگ سے بچے گی. ایک حدیث پڑھی ہے، پڑھنے کے بعد میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس حدیث کو جب میں پڑھتا. خدا کرے جو میں نے سمجھا ہے وہ صحیح نہ ہو. رسول اللہ کی حدیث ہے
رسول اللہ فرماتے ہیں ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم، اور یہ حدیث بھی ہم سے مربوط، آخری زمانے سے مربوط. جو میں سمجھا اس حدیث سے، خدا کرے کہ میں غلط سمجھا، آخری زمانے کے ماں باپ اپنے بچوں کو جو چیز گفٹ میں دیں گے نا، وہ ہے جہنم. جو میں اس حدیث سے مفہوم سمجھا ہوں، خدا کرے یہ مفہوم صحیح نہ ہو. ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم، ماں باپ جہنم گفٹ کریں گے. اصحاب نے تعجب کر کے پوچھا من آبائہم المشرکین، مشرک ماں باپ ایسا کریں گے، جہنم گفٹ میں دیں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا من آبائہم المسلمین المومنین، نہیں، مومن ماں باپ، مسلمان ماں باپ. دیکھیں، ہم اپنی اولاد کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، محنت کرتے ہیں صبح شام، بزنس، جاب، اپنے بچوں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے کہ اسے اچھا گھر بنا کے دے، اچھی جگہ میں شادی کریں، اس کو گاڑی اچھی خرید کے دیں، اچھے اسکول میں ہم اسے پڑھائیں. لیکن ہمیں اپنے بچے کی آخرت، اس کی فکر ہے ہی نہیں. اچھا موبائل خرید کے دیں، سب کچھ اچھی اس کی لائف گزرے، صبح شام ہم اسی میں لگے ہوتے، لیکن آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے. اب لازمی بات ہے، جب آپ اپنے بچے کی آخرت کی فکر نہیں کریں گے، یہ دنیا تو اس بچے کو بہا کے لے جائے گی. اس دنیا کے زر کو برق میں یہ بچہ تو گم ہو جائے گا، گم ہو جائے گا یہ. اور یہ دجالی کلچر کے 1-2 دن پہلے میں نے بیان کیا، اس کلچر کی بھیڑ چڑھے گا یہ بچہ. ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم. اور ایک اور بات کہ رسول اللہ نے فرمایا ماؤں سے خطاب کر کے کہ میں نے جنت تمہارے پاؤں کے نیچے رکھی ہے. اب جنت جب ماں کے پاس ہے تو بچے کو جنتی بنانا کس کا کام ہے؟ کل سوال نہیں کرے گا ماں سے قیامت میں خدا کہ میں نے جنت تو تمہارے پاؤں کے نیچے رکھی تھی. اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہونے والا بچہ یہ کیسے جہنمی بن گیا کہ میں نے تو جنت تمہارے پاؤں کے نیچے رکھی تھی؟ سوال نہیں کرے گا خدا. بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے عزیزان اپنے بچوں کے حوالے سے. ابھی تک تو میں نے پیرنٹس کو تھوڑا سا ڈرایا ہے، اب ذرا آتے ہیں ذرا بچوں کو بھی ڈراتے ہیں تاکہ بیلنس ہو جائے نا، کم از کم بیلنس ہو جائے تھوڑا سا. یہ ایک طرف. دوسری طرف دیکھیں، آیت اللہ بہاؤالدینی بہت بڑے عارف گزرے ہیں، ٹائم نکل جاتا ہے بہت تیزی سے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس دنیا میں جس کو بھی کامیاب دیکھا ہے، جس کو بھی، اس کے پیچھے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں. اور جس کو بھی میں نے گرتے دیکھا ہے، ذلیل ہوتے دیکھا ہے، بدبخت ہوتے دیکھا ہے، رسوا ہوتے دیکھا ہے، اس کے پیچھے ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی. آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی، انہوں نے ایک دن اپنے شاگردوں کو جمع کیا کر کے کہا کہ بچوں، آپ کو بتاؤں
کہ نبی بننے کا راز کیا ہے. نبی بننے کا راز سب کو جمع کر کے کہا کہ نبی بننے کا راز ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. 2 آیتیں کوٹ کی. اس کے بعد آیت اللہ نے ایک آیت مربوط ہے حضرت عیسیٰ سے اور دوسری آیت جو ہے وہ حضرت یحییٰ ابن زکریا سے. قرآن کی سورہ مریم کے اندر یہ دونوں آیتیں موجود ہیں. برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. خدا نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں خدا نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. اللہ نے مجھے جبار، سرکش اور شقی نہیں بنایا. شقی نہیں بنایا. اور حضرت یحییٰ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. دونوں آیتیں تقریباً ملتی جلتی. نبی بننے کا راز، اگر چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر برکت آ جائے، چاہے وہ برکت معنوی ہو یا مادی ہو، میٹیریل برکت ہو یا اسپرچول برکت، جو بھی آپ کی زندگی کے اندر برکت آ جائے، آپ کو عزت ملے، آپ کو مقام ملے، آپ کو شہرت ملے، آپ کو جنت ملے، جنت میں آپ کو حوریں ملیں، آپ کو ائمہ علیہ السلام کی معیت ملے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، چاہتے ہو کوشش کرو ماں باپ سے دعائیں لینے کی کوشش کرو کہ ماں باپ تہ دل سے آپ کو دعا دے. تہ دل سے. بسا اوقات ہوتا ہے نا، ماں باپ تو ویسے اپنی اولاد کو دعائیں دیتے ہی ہیں، لیکن بعض اولاد کو تہ دل سے دعا دیتے. مثلا ایک بچہ آتا ہے، آ کے دور سے کہتا ہے بابا سلام، ماما سلام، یوں ہاتھ رکھ کے. ایک آتا ہے بچہ آ کے ہاتھ ملاتا ہے، آدھا ہاتھ ملاتا ہے. آج کل اسٹائل یہ نکل گیا ہے نا، آدھی انگلیاں میں آدھا ہاتھ ملاتے ہیں. ایک بچہ آتا ہے کہ بابا کے گلے لگتا ہے. ایک بچہ آتا ہے اپنے ماں باپ کا ماتھا چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے. ایک بچہ آتا ہے پاؤں پہ گر کے پاؤں چومتا ہے. وہ بچہ جو آ کے ماتھا چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، پاؤں پہ گرتا ہے، پھر ماں باپ کا وجود، پورا وجود دعا بن جاتا ہے. صرف زبان نہیں. ایسے بچوں کے لیے، ہر بچے کے لیے نہیں. بچہ بہرحال، والدین بہرحال اپنے بچوں کو دعائیں دیتے ہیں، لیکن ایسا بچہ جو ایسا ہنر کرے، پھر ماں باپ کا پورا وجود اس بچے کے لیے دعا بن جاتا ہے. دعا بن جاتا ہے. کوشش کریں دعائیں لینا سیکھے اپنے پیرنٹس سے. اور اگر خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے ماں باپ کسی کو بد دعا دے، خدا نہ کرے، ماں بہرحال پھر بھی ماں کا دل نرم ہوتا ہے، زبان سے بہت کچھ کہتی ہے. ماں کی بد دعائیں ہمیشہ یہاں سے اوپر ہوتی ہیں. ماں اگر بد دعا دیتی ہے زبان سے، وہ دل سے کبھی بد دعا نہیں دیتی ہے اپنی اولاد کو. ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے. لیکن باپ صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، کوئی شکوہ زبان پہ نہیں لاتا، صبر کرتا ہے، صبر کرتا ہے. لیکن کب تک صبر کرے گا؟ وہ کسی وقت پیمانہ بھر جاتا ہے، چھلک جاتا ہے. جیسے پیمانہ بھر جائے نا، چھلک جائے. اگر باپ کی زبان سے ایک آہ اگر نکل گئی نا، تباہ ہو کے رہ جائے گا. کہیں کا نہیں رہے گا، کہیں کا نہیں رہے گا. ایک شخص آ گیا آیت اللہ مولوی کے پاس. آیت اللہ مولوی مسجد میں بہت بڑے عارف تھے، بہت بڑے عارف. ان کے پاس آ گیا اور آ کے کہا کہ مولانا بچے نہیں ہو رہے ہیں. کافی ایجڈ تھا، عمر کافی آ گئی تھی، کہ اولاد نہیں ہو رہی، کوئی دعا دیں، کوئی نسخہ، کوئی کہ بے اولاد ہوں، اولاد نہیں ہو رہی. بہت علاج کیا، اولاد نہیں ہو.
آیت اللہ مولوی سمجھ گئے اس کی پرابلم کیا ہے. بہت بڑے عارف تھے، اس کی برزخی آنکھ کھلی ہوئی تھی، وہ دیکھتے تھے، وہ ایکس رے کرتے تھے، ایکس رے، وہ ایکس رے مشین. دیکھ لیا آیت اللہ مولوی نے کہ مسئلہ پرابلم کیا ہے اس کے ساتھ. کچھ نہیں کہا، کہا کہ اللہ آپ کو بہتر دے گا، قیامت میں بہتر دے گا. کوئی امتحان الہی ہوتی، یعنی کسی طرح سے دلاسا دینے کی کوشش کی، کوئی نسخہ اسے نہیں دیا، دلاسا دے کے واپس بھیج دیا. جیسے وہ چلا گیا نا، تو جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے کہا کہ یہ کبھی صاحب فرزند نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے پیچھے اس کے باپ کی بد دعا ہے. کبھی صاحب فرزند نہیں. مولا امام رضا سے بھی روایت سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اگر کوئی باپ نفرین کرتا ہے اپنی اولاد کو تو اس کا جو پہلا اثر ہے، آٹھویں امام فرماتے ہیں الی قلت النسل وانقطاعہ، نسل آہستہ آہستہ کم ہو جائے گی اور پھر منقطع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس کے پیچھے اس کے باپ کی بد دعا ہے، کبھی صاحب فرزند نہیں ہوگا. باپ کی آہ اگر کسی کو لگے، بہت خطرناک، بہت خطرناک. البتہ ٹھیک کیا جا سکتا. کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ جائیں باپ سے معافی مانگ، باپ مر گئے ہیں، قبر میں جائیں، روئیں، گڑ گڑائیں، فریاد کریں، برزخ سے وہ معاف کرے، آپ کو دعا دے. برزخ سے بھی ماں باپ کی دعائیں لی جا سکتی. وقت نہیں ہے میرے پاس میں بیان کروں اس کو. تو لہٰذا تربیت ضروری ہے، اور تربیت کی جو ماسٹر کی جسے کہتے ہیں نا، ماسٹر کی، وہ کیا ہے کہ پیرنٹس اور بچے وہ دوستوں کی طرح زندگی گزارے. جیسے دوست، وہ دوست کو راز تک بتاتا ہے نا، ہر چیز بتاتا ہے، دوستوں کی طرح زندگی گزارے تاکہ آپ کی اولاد آپ کے پاس آ کے ہر پرابلم شیئر کرے. دوستوں کی طرح فرینک رہے اپنی اولاد کے ساتھ. دیکھیں رسول خدا کس طرح سے فرینک رہتے تھے. جب بھی بی بی زہرا کے گھر میں آتے تھے، مولا حسن حسین کو پشت پر گھوڑا بن جاتے تھے، خود پشت پر بٹھا کے چلاتے تھے. ایک دن رسول خدا آ گئے بی بی زہرا کے گھر میں، حسن حسین کو بلایا اور بلا کے کہا کہ کشتی لڑو، کشتی لڑو، کشتی لڑوایا. اب جب کشتی لڑ رہے تھے تو رسول خدا فرماتے تھے حیا حسن، حیا حسن، حسن میری جان، میں قربان ہو جاؤں، حیا حسن. مولا حسن کی سائیڈ لینے لگے. بی بی زہرا ساتھ بیٹھی ہوئی فرماتی ہیں کہ بابا حسین چھوٹا ہے، آپ حسن کی سائیڈ لے رہے ہیں. رسول اللہ نے فرمایا بیٹی، دوسری طرف جبریل اور ملائکہ آئے ہیں، کہہ رہے ہیں حیا حسین، حیا حسین، حیا حسین. حسن اکیلا ہے، حسن اکیلا ہے. بی بی زینب بھی اپنے اون محمد سے ایسی ہی کھیلتی ہوگی نا. میں نے مصائب نہیں پڑھے، آپ نے رونا شروع کر دیا. اجرکم اللہ. ولید کے دربار سے جب مولا حسین نکلے تو مدینے میں سیدھا کہاں آئے؟ بی بی زینب کے پاس آئے. بی بی زینب سے کہا زینب اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا، تیاری کر لو. یہ کہہ کے مولا حسین نکلے نا، بی بی زینب آ گئی ہے عبداللہ بن جعفر کے پاس. کہنے لگی عبداللہ آپ کو میرے بابا کی شرط یاد ہے نا؟ میرے حسین نے مجھے تیار ہونے کو کہا ہے، کہیں مجھے روک تو نہیں لوگے نا؟ عبداللہ دبے الفاظ میں کہنے لگے، دبے الفاظ میں
کہنے لگے دیکھو زینب اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے بھی تو ادھر کسی کی ضرورت ہے نا، کسی سہارے کی ضرورت ہے نا۔ جب یہ سنا عبداللہ روکنا نہیں چاہ رہے تھے بیوی کو، دبے الفاظ میں یہ بات کی تو ایک دفعہ زینب نے کہا کہ دیکھو عبداللہ اگر آپ نے روکنا ہے نا تو بے شک روک لے، میں نہیں جاؤں گی، لیکن یاد رکھنا میں زندہ بھی نہیں رہوں گی، میں اپنے بھائی کے بغیر ایک لحظہ زندہ نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ کہنے لگے زینب مجھے پتہ ہے جب بھی ہر روز بھائی سے ملنے کا وقت ہوتا ہے نا تو جس طرح تڑپتی ہو، جس طرح بے چین ہو جاتی ہو، مجھے اندازہ ہے۔ اب بی بی زینب نکلی ہے مولا حسین کے گھر کی طرف، تو ایک دفعہ عبداللہ بن جعفر آگے آتا ہے، کہتا ہے کہ زینب اون و محمد کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، اگر جنگ کی نوبت آ گئی نا تو اکبر سے پہلے اون و محمد کو بھیجنا۔ شب عاشور آ گئی، خیمے کے اندر بی بی زینب اون و محمد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، اپنی انگلیوں سے اپنے بچوں کے بالوں کو سنوار رہی ہے، ساتھ ساتھ کہہ رہی ہے اے میرے شیرو کل جنگ کا وقت ہوگا نا، حیدر کرار کا خون تمہارے اندر دوڑ رہا ہے، جعفر طیار کا خون تمہارے اندر دوڑ رہا ہے، شجاعت کے ساتھ جنگ کرنا، مجھے یقین ہے کہ جنگ کرتے کرتے تم نہر فرات تک جاؤ گے، جب نہر فرات پر پہنچو گے نا تو پانی نہ پینا، ماموں کے بچے پیاسے ہیں، سکینہ پیاسی ہے، اصغر پیاسا ہے، پانی نہ پینا، اور صبح سب سے پہلے اکبر سے پہلے جانا ہے میدان جنگ میں۔ صبح عاشور نمودار ہو گئی، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، صبح عاشور نمودار ہو گئی۔ زینب نے دیکھا اون و محمد ابھی تک میدان جنگ نہیں گئے، اون و محمد کو بلایا، کہا اون و محمد ابھی تک میدان جنگ میں نہیں گئے۔ کہنے لگے جب بھی ماموں کے پاس جاتے ہیں اجازت لینے کے لیے، ماموں کہتے ہیں آپ دونوں میری بہن کی نشانی ہو، میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا، ماموں اجازت نہیں دے رہے۔ بی بی زینب نے اون و محمد سے کہا جاؤ بیٹے عباس کو بلا کے میرے پاس لے کے آؤ۔ یہ دونوں بچے غازی عباس کے پاس آئے، کہا مامو جان اماں آپ کو بلا رہی ہے۔ غازی عباس آ گئے، اندر نہیں آئے، خیمے کے باہر بیٹھ کے کہا بی بی آپ نے مجھے بلایا؟ بی بی زینب کہنے لگی جاؤ میرے بھیا حسین کے پاس، جا کے کہو تجھے زینب کے حق کا واسطہ میرے بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت دو۔ عباس بچوں کو لے کر مولا حسین کے پاس آ گئے، کہا زینب نے اپنے حق کا واسطہ دیا ہے، کہہ رہی ہے بچوں کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دو۔ اب یہ سننا تھا نا، مولا حسین ایک دفعہ زینب کے پاس آ گئے، کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں بچوں کو میدان میں بھیجوں اور عبداللہ راضی نہ ہو۔ بی بی زینب نے کہا عبداللہ نے اجازت دی ہے، کہا ہے کہ اکبر سے پہلے اون و محمد کو حسین پر قربان کرنا۔ اب جب وقت آ گیا نا ان دونوں بچوں کو میدان میں بھیجنے کا، ایک بچے کو سید الشہداء نے سوار کرایا، دوسرے بچے کو غازی عباس نے گھوڑے کے اوپر سوار کیا، دونوں بچوں نے ہاتھ پکڑ لیا ایک دوسرے کے، کہا کہ بھیا میں میمنہ سے حملہ کرتا ہوں،
تو میسرہ سے حملہ کرنا، فرات سے ہوتے ہوئے ہم دونوں قلب لشکر پر آئیں گے، وہاں دونوں ملیں گے اور ماموں کے دشمن عمر سعد کو قتل کریں گے۔ یہ کہہ کے ایک میمنہ سے نکلا حملہ کرتے ہوئے، ایک میسرہ سے نکلا حملہ کرتے ہوئے، فرات سے ہوتے ہوئے۔ جب دونوں بچے قلب لشکر پر پہنچے نا، عمر سعد نے بچوں کو اپنے قریب دیکھا، ساری فوج سے کہا مل کر حملہ کرو ان بچوں کے اوپر۔ اب جب حملے کا آرڈر ہوا نا، ایک بچے کے سر کے اوپر گرز لگا، دوسرے بچے کے سر کے اوپر تلوار لگی، ایک بچہ وہیں پر شہید ہو گیا، دوسرے بچے کے اندر ابھی رمق باقی تھی، آواز دی ماموں جان مدد کے لیے آؤ۔ جب مولا حسین پہنچے نا سرانے پر، کہا ماموں جان میری ماں کو آخری سلام کہنا، میری ماں سے جا کے کہنا کہ ہم نے فرات پر قبضہ کیا تھا لیکن پانی نہیں پیا۔ اجرکم علی الحسین۔ بس دو جملے اور سن لے۔ مولا حسین دونوں بچوں کے جنازوں کو گنج شہیدہ لے کر آ گئے۔ دیکھا ساری بیویاں آ گئی ہے، زینب نہیں آ گئی ہے۔ فضہ سے کہا فضہ جاؤ میری بہن زینب کو لے کر آؤ۔ فضہ آ گئی، کہا بی بی آپ کا بھائی آپ کو بلا رہا ہے۔ اب زینب جب آئی ہے نا، اون و محمد کے لاشوں کے بیچ میں آ کے بیٹھ گئی، ایک ہاتھ اون کے سینے پر رکھا، دوسرا ہاتھ محمد کے سینے پر رکھا اور کہا اون و محمد میرا بھائی تنہا ہو گیا ہے، اب میں کس کو اپنے بھائی پر قربان کروں؟ جب 11 محرم کو یہ قافلہ چلا ہے نا کربلا سے کوفے کی طرف، تو بی بی زینب صرف حسین کے لاشے پر گئی ہے، کسی اور لاشے پر نہیں گئی۔ جب اونٹ کے اوپر سوار ہوئی، اب چلنے لگی تھی کہ 2 بچوں کی لاشیں نظر آ گئی، اپنی آنکھیں جھکا لی، آہستہ سے کہا او نو محمد خدا حافظ، خدا حافظ۔ یا حسین، ماتم حسین۔